السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد زہیب یہ سوال کرتے ہیں، اگر سینے یا بازوؤں کے بال بہت زیادہ گھنے ہوں تو کاٹ سکتے ہیں، کیا حکم ہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، جسم کے چند ایک جگہ کے بال ہیں جن کو کاٹنے کا حدیث میں حکم ہے، جس طرح کہ داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں تراشنے کا حکم ہے، بغلوں کے بال جو ہیں ان کو اکھاڑنے کا حکم ہے، جو زیر ناف بال ہیں، جو پرائیویٹ پارٹ کے بال ہیں، ان کو صاف کرنے کا حکم ہے، بلکہ 40 دن میں ان کو صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر 40 دن تک نہیں کیے، اگر 40 دن کراس کر گئے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا شخص پھر گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جسم کے باقی جگہ کے بال کاٹنا، پیٹ کے یا سینے کے یا بازوؤں کے یا جو ہے پشت کے بال کاٹنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کا حدیث میں حکم نہیں ملتا۔ اس لیے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معقول وجہ ہے، کوئی ضرورت ہے، یعنی جس طرح بہت سارے لوگوں کو بال بہت زیادہ گھنے پیدا ہو جاتے ہیں سینے پر یا پیٹ پر، بازوؤں پر اور پشت پر بھی بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اگر ان بالوں کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے اور بدبو وغیرہ پیدا ہو رہی ہے، یا پھر اسی طرح بال بہت زیادہ گھنے ہیں اور غسل کرنے میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اگر کوئی معقول وجہ ہے تو کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عورتوں سے مشابہت قائم کرنے کے لیے، یعنی جس طرح عورتوں کے بال نہیں ہوتی اسی طرح اپنے جسم کے بال کاٹنا عورتوں سے مشابہت قائم کرنے کے لیے، تب تو یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر معقول وجہ ہے، کوئی عذر ہے، تو پھر کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بال بہت کم ہیں، کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے ہی کاٹ رہے ہیں، تو یہ مرد کی شان ہے، بال نہیں کاٹنے چاہیے، اور مردوں کی یہ بال جو ہے یہ شان ہے، مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے، یعنی بلا ضرورت جو ہے اپنے جسم کے سینے کے یا پیٹ کے یا پشت وغیرہ کے یا بازوؤں کے بالوں کو صاف کرے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، معقول وجہ ہے جو میں نے بیان کی ہے، تو فقہا نے اس کی گنجائش بیان کی ہے، کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ عورتوں سے مشابہت قائم کرنے کے لیے، پھر یہ ناجائز و حرام ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔